ابھی تو یہ چھوٹا ہے، جب بڑا ہوگا خود ہی سیکھ جائے گا۔ یہ چیز آپ کو اور آپ کے بچے کی ضد کو بہت زیادہ بڑھاوا دے گی اور دونوں کی زندگیوں کو تباہ کر دے گی اور پورے گھر کا ماحول بہت بری طریقے سے خراب ہو جائے گا۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں 3 ایسی زبردست ٹپس کی بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ تو بنے رہیے اس ویڈیو میں، انشاءاللہ آپ کو یہ ٹپس اچھی لگیں گی اور جب آپ اس کو اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بچے جو ضد کرنا 80-90% چھوڑ دیں گے، جس سے آپ کی زندگی بچوں کے ساتھ بہت خوشگوار ہو جائے گی۔ آپ نے اکثر ماؤں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا یہ بہت ضدی ہو گیا ہے، یہ دن بہ دن اس کی ضد اتنی شدت اختیار کری ہے کہ میں تنگ آ گئی ہوں، بالکل بھی میری بات نہیں مانتا، ایون کہ آپ کی جائز چیزوں کو بھی نہیں سنتا۔ تو السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ تو یہاں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسی 3 امیزنگ ٹپس جو آپ کے بچوں کو کافی حد تک فرما بردار بنا دے گی، اور باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں کیونکہ آج کل کا ماحول بھی کچھ ایسا ہے، لیکن آپ اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتے ہیں کریں۔ تو سب سے پہلے امیزنگ بڑی سب سے فرسٹ ٹپ اچھی یہ ہے، اور لاسٹ ٹپ تو آپ نے ضرور سننی ہے، تو اب لائن وائز چلیں گے۔ فرسٹ ٹپ یہ ہے کہ آپ نے دین کی تعلیم اپنے بچوں کو لازمی دینی ہے۔ آپ لوگ اس چیز پہ تو فوکس کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو کسی طرح بڑے سکولز میں ڈالیں، اچھی تعلیم دیں، اچھے و طور طریقے، اچھا پرسنالٹی وائز بہت اچھا بن جائے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے وہی بچے بڑے ہو کر یا جو اپنی گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں ان کو بیسک تمیز ہی نہیں پتہ ہوتی پیرنٹس کی۔ تو یہاں پہ دین کا ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ آپ نے ان کو ماں باپ کی جو تمیز ہوتی ہے، ماں باپ کے حکم ماننا، ماں باپ کے حقوق اور ماں باپ کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے دین میں جس طرح احکام دیے ہوئے ہیں ان کو اگر آپ صحیح طریقے سے سکھائیں گے، اور یہ سب چیزیں اس طرح ہو سکتی ہے کہ جب آپ ان کی دین کی تعلیم کو اسی انٹینسٹی کے ساتھ جاری رکھ سکیں، تاکہ وہ بچہ ڈرے کہ اگر میں یہ چیز کروں گا، ایسا گناہ کروں گا تو میرے لیے بہت زیادہ یہ آگے جا کے اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور یہ چیز تو آج کل کے بچوں میں ہے ہی نہیں، ایون کہ گروئنگ جو بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، وہ دیکھی جائے گی دین کیا ہے، ایون کہ ان کو تو دین کا بالکل بھی نہیں پتہ۔ تو یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اسکول کی چیزوں پہ بہت فوکس کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی دنیاوی تعلیم چھڑائیں، اگر آپ 90% دنیاوی تعلیم کریں تو 90% ہی آپ دین کو بھی لے کے چلیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ دنیا کی چیزوں میں لگے رہیں گے تو دین، یہی بچے ہوں گے جو آپ کو گھر سے بڑے ہو کے باہر نکال دیں گے۔ 100%، 110% میں نے سب یہ کیسز دیکھے ہیں جو ختم کر دیتے اپنے ماں باپ کو، ایسے بچے ہیں۔ اور سیکنڈ ٹپ یہ ہے کہ سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، سیکھنے کے بولنے کے عمل میں آ رہا ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ ماں باپ ایسی چیزوں کو اپنائیں کہ اس کے سامنے اس طرح کریں کہ لڑائی نہ کریں، گالیاں نہ دیں۔ اگر آپ اس کے سامنے گالیاں دے رہے ہوں گے، اور جیسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اس طرح کی تعلیم ہو کہ وہ دین کی طرف آئے، تو آپ جیسے ٹی وی چینلز لگاتے ہیں تو اگر آپ اس میں گانے وغیرہ سن رہے ہیں تو کوشش کریں اس چیز سے پرہیز کریں، یا سائڈ پہ ہو کے سن لیں۔ ان کے سامنے اتنی قربانی تو بچوں کے لیے آپ کو دینی پڑے گی، ان کے سامنے آپ نے ایسے چینلز لگانے ہیں، ایون کہ اب تو اتنے کافی چینلز انلیمیٹڈ آ گئے ہیں، کارٹونز بچوں کے آ گئے ہیں جس میں اس چیز بے حیائی کو روکنے کی طرف جو چیز ہوتی ہے وہ والے اتنی پروموٹ ہو رہے ہیں۔ اب آپ ایسا کریں کہ گھریلو ماحول اپنا ایسا رکھیں کہ آپس میں آپ لڑ بھی رہے ہوں تو بچوں کے سامنے آپ نے کچھ بھی نہیں ایسا کرنا، کوئی بڑوں۔ اور سب سے میں نے تباہی کا کیا دیکھا ہے کہ جو بچے بڑوں کی باتوں میں بولتے ہیں، وہ کیوں بولتے ہیں کہ ماں باپ جب آپس میں ان کے گھر کا ماحول اتنا وہ ہوا ہوتا ہے، پریشان ہوئے تو کہتے ہیں اب کیا بچوں کو دیکھیں کریں، ہماری پہلے یہ ٹینشن تو کمپلیٹ ہو جائے، صحیح ہو جائے، حل ہو جائے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں آپس میں کرتے رہتے ہیں باتیں، تو وہ بچے بھی بیچ میں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچے کا بیچ میں انٹرفیئر کرنا شروع ہو گئے۔ ایون کہ آپ کے چھوٹی ایج کے بچے جو گرو ہو رہے ہوتے ہیں، جو ایون کہ 10 سال سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، بچے امیٹیٹ کرتے ہیں ہمیں، تو جو وہ بڑوں کو کرتے ہوئے چیز دیکھیں گے وہی پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں وہی چیز اپناتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ بچوں کو اتنے مینرز دیں،
ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ جو چیز وہ غلط کریں وہیں پہ چھوٹی ایج سے ہی ٹوکیں. اگر کوئی بڑے کے بیچ میں بولا تو وہیں پہ ہی آپ ٹوکیں. اگر ایون کہ صفائی بھی ہے تو آپ ان کے سامنے بار بار دکھائیں کہ یہ دیکھیں میں چیزیں اٹھا رہی ہوں، برتن اٹھا رہی ہوں تو میں صاف کر رہی ہوں، کلین کر رہی ہوں اس جگہ کو. تو بچوں میں یہ مینرز آتے ہیں. اور جہاں پہ لڑائی ہوتی ہے تو وہ لڑائی اگر وہ کیا کرتا ہے، آہستہ آہستہ بچہ لڑائی کی طرف آتا ہے، ماں باپ کو جواب دیتا ہے، آنسر بیک کرتا ہے. تو یہ چیز آنسر بیک کرنا اگر ہم اس کے ذہن میں ڈال دیں نا، اور یہ کس طرح ڈالیں گے کہ اللہ نے کتنا برا قرار دیا اس چیز کو کہ والدین کے آگے اف تک نہیں کرنا. تو یہ چیز بچوں کو بالکل بھی ڈر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم پتہ نہیں کیا ہے، یہ کیوں ایسے بولتے ہیں. وہ اس کو نا ایسے لائٹلی اگنور کر جاتے ہیں. ان کے لیے دنیا کی چیزیں بہت ضروری ہے. اور وہ کیوں ہے کہ ہم پیرنٹس جو ہیں نا ان کو بالکل بھی اس طرف لے کے ہی نہیں جاتے. تو دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ گھر کا ماحول ایسا رکھیں، کیونکہ اسکول سے بھی زیادہ بچے جو ہیں نا گھر سے سیکھتے ہیں. اور لاسٹ والی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کسی کے سامنے نہیں ڈانٹنا. اگر ان میں کسی چیز کی کمی ہے یا کوتاہی ان سے ہو گئی ہے تو آپ نے ان کو ساروں کے سامنے کلاس نہیں لگا دینی. اگر کسی کا بچے کا رزلٹ اچھا نہیں آیا تو ماں باپ ہوتے ہیں نا، ایک آپ کی فورس ہوتی کہ کھڑے ہو جاتے ہیں آگے، نہیں کچھ نہیں ہوتا بیٹا ایسے. آپ نے اگر بری بات انہوں نے کہہ دی ہے یا لڑائی جھگڑا ہو گیا تو آپ نے وہاں پہ کسی طرح آپ نے اس کو ٹیکل کر کے جب آپ گھر آئیں گے سائڈ پہ ہوں تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھانا ہے. اگر آپ سب کے سامنے اس طرح کریں گے تو وہ کیا ہوتا ہے، بچہ اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو میری تو ویلیو ہی نہیں ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، آہستہ آہستہ ڈپریشن میں، کمپلیکسٹی میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ذہنی حالت کو بڑا خراب کر دیتا ہے. تو میں کہتی ہوں ان تینوں ٹپس میں مین چیز دین ہے. دین کو کہیں نہ کہیں آپ نے لگا کے رکھنا ہے. کہیں کسی بھی یہ پلے سے اپنے دوپٹے کے پہلو سے ایک باندھ لے، گرا لگا لیں کہ دین کو آپ نے نہیں چھوڑا. دین چھوڑا وہ ماں باپ بھی اور بچے، پورا گھر تباہ ہو جائے گا. کیونکہ دین میں اس کو ایسی کوشش کریں کہ بیانات سنائیں. اور قرآن پاک سب سے پہلی چیز یہ قرآن پاک آپ ترجمے سے پڑھائیں. جب ترجمے سے کوئی چیز پڑھی ہوگی اور پھر وہ آہستہ آہستہ احادیث کی طرف آئے گا تو وہ دیکھے گا، وہ کہے گا کہ ماں باپ کا تو اتنا بڑا رتبہ ہے. تو وہ یہ چیز کوئی بھی کرنے سے سوچے گا کہ یہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت سزا دینی ہے کہ دوزخ کے کس حصے میں ہوگا. اور ایون کہ آپ یہ کوشش کریں کہ کورس کے ساتھ ان کو چھوٹی چھوٹی اسلامی کتابیں لے کے دیں جس میں وہ اس میں لکھا ہوا ہو کہ بچوں کو کس طرح رہنا چاہیے، مینرز لکھے ہوں دینی طریقے سے. اسکول کی تو بکس ہوتی ہیں، آپ نے یہ بھی ساتھ رکھیں تو ان میں ایک نا کیوروسٹی پیدا ہوگی اس چیز کی. تو وہ بہت خوش بھی ہوں گے. کلرز دیکھ کے تو بچے ویسے ہی بہت خوش ہوتے ہیں. تو آپ یہ چیز جب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کی بہت اچھی تربیت ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہو. تو اللہ حافظ.